اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے، اور میری اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور کوئی بھی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی سوائے اللہ کے حکم سے۔ تو اگر ہم لوگ میں یہ آزمائش کا وقت ہے، یہ بہت مشکل وقت ہے کہ ہم لوگ اگین اس سچویشن میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ بہت دل ڈر رہا ہے کہ ہم گھروں میں ایک بار سے پھر سے ہم لوگ محصور کر دیے گئے ہیں، اور جو سچویشن ہے اس کووڈ-19 کی جو مطلب کہ یہ جو سیکنڈ ویو ہے، ہم لوگ بہت برے طریقے سے اس میں پھنس چکے ہیں۔ لیکن میں آپ سب سے دو چار باتیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنے توکل کو اللہ پہ مکمل طور پہ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اپنے ایمان کو، اپنے توکل کو اللہ پہ قائم کیجئے۔ وہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، اور انشاءاللہ اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے ہی یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ قرآن پاک میں خود اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سورہ نوح میں 29 سپارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ اپنے اللہ سے توبہ کیجئے، بخشش طلب کیجئے، انہ کان غفارا، اور وہ آپ کو بخش دے گا۔ تو دیکھیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں سے معافی کا طریقہ رکھا ہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ استغفار کیجئے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، جیسے کہ اگین ہمارے اسکول مطلب کہ یہاں پہ اگین ہم ٹیئر 4 میں ہیں، لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، حالات بہت برے ہیں، بالکل انسرٹن سی کنڈیشن ہے، کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا، اور اس صورت میں ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرنی چاہیے۔ وہ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ جس کو ہمیشہ سے ہماری توبہ کا اور ہماری اس سے رجوع کرنے کا انتظار رہتا ہے۔ تو آپ اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے بخشش طلب کیجئے، اور بے شک جو ہم آف کورس ہم مسلمان ہیں، ہم گناہ گار ہیں بہت زیادہ، لیکن مسلمان تو سبمٹ کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اپنے گناہوں کو سبمٹ کرائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں اپنی رحمت سے سیدھا کیجئے، ہمیں اس عذاب جیسی اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں عطا کریں، آپ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ سیدھا کریں۔ اللہ کریم اس بیماری کو، اس پریشانی کو ہم سے دور کرے کہ آج کل تو پھر اگین ہم لوگ اپنے گھروں میں ہیں 24/7، ہماری چونکہ ہم لوگ پھر سے اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہیں، تو اپنے اللہ سے رجوع کیجئے کہ اللہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، ہم نے ماں باپ کو ناراض کیا، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے ظلم کیے، اپنے ہاتھوں سے خود کو نقصان پہنچایا، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دی، ہماری آنکھوں نے گناہ کیے، ہمارے وجود نے گناہ کیے، اور کانوں نے گناہ کیے، ہم نے بہت سے جھوٹ بولے، حرام کمایا، حلال اور حرام میں فرق نہیں رکھا۔ تو اللہ کریم اب ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت ہم گناہ گاروں کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے، تو اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیں۔ یہ وقت معافی مانگنے کا ہے، یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ہے، یہ وقت اللہ سے اپنی صلح کرنے کا ہے۔ تو خدا را اٹھیے، گھروں میں بچے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی بند ہو چکی ہیں، اپنے اپنے بچوں کو کہیے کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھیں اور توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن سے باہر نکالے، ہم اور اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیں۔ جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، میری ان سب سے گزارش ہے، جتنے بھی آپ لوگ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، سورہ تغابن 28 سپارہ میں ہے سورہ تغابن، کوشش کیجئے کہ سب لوگ ایک ایک مرتبہ روزانہ اونلی ونس اے ڈے، کسی بھی نماز کے بعد آپ سورہ تغابن کو اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے ضرور پڑھیے کہ اللہ ہمیں اس کرونا وائرس کے عذاب سے اب نجات عطا کیجیے، اس کو ہماری زندگیوں سے دور لے جائے اللہ کریم۔ اور یہ سورہ تغابن پڑھیے، جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ سب لوگ آیت کریمہ اپنے اپنے گھروں میں شروع کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو when he was in the isolation of the belly of the whale، تو اللہ نے کس طریقے سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو forgive کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سچویشن سے باہر نکالے اور ہمیں معاف کر دے. اور اسی طریقے سے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، دعائیں کیجئے، استغفار کیجئے. جن کو کوئی دنیا کی دعا نہیں آتی، جن کو کوئی مطلب کہ جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ استغفر اللہ پڑھ لیجئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پلیز استغفر اللہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما دیں، اللہ پوری انسانیت پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے محلے میں، ہماری روڈ پہ ہیں، ہمارے کمیونٹی میں ہیں، ہمارے اسکولز میں ہیں، ہمارے ساتھ جاب پہ ہیں، ہمارے ساتھ کہیں بھی رہنے والے لوگ ہیں، اللہ کریم پوری انسانیت پہ رحم کر دے اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ کر دیں. اللہ اس کورونا کے عذاب سے اس دنیا کو نجات عطا کریے. اٹھیے اور اپنے کنیکشن کو اپنے رب کے ساتھ اس کو ری بلڈ کیجئے. مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ صرف ہمیں تھوڑا سا خود کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے آپ، بیکاز آئی نو یو ہیو دا کیپیسٹی. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وی آر دا گرانٹیڈ ون کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں اتنی توفیق بخشی ہے کہ ہم لوگ جائے نماز پہ آ سکتے ہیں. وی جسٹ نیڈ ٹو پش آور سیلفس، کہ ہم لوگوں کو بس اپنے آپ کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جائے نماز پہ آئیں. نیڈ ٹو بیوٹ یور سیلف physically, emotionally, with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. خود کو اٹھیے، ہمت دیجئے. جو کبھی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، خدا را ان بیٹوں سے بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز نماز پڑھیں اور اللہ سے بخشش طلب کریں. یہ ماں باپ، یہ ہمارے گھروں کے بزرگ، یہ ہمارے گھروں میں رحمتیں ہیں، یہ دعاؤں کے خزین، ہم ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سے اٹھ کے اپنے ماں باپ کے لیے صحت تندرستی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، مائیں اپنی اولاد کے لیے مانگے، اولاد اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے ہمسایوں کے لیے مانگے، اور اللہ سے اپنے کنیکشن کو ری بلڈ کیجئے. وہ رب انتظار میں ہے کہ کب کوئی بندہ میری بارگاہ میں آئے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں. بے شک ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے گناہوں سے کہیں بڑھ کے میرے رب کی رحمت ہے، ہمارے گناہوں سے بڑھ کے کہیں اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں. وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور اس برے وقت سے باہر نکالے گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر رات کے بعد صبح آتی ہے، بارش کے بعد دھوپ بھی نکلتی ہے، اندھیرے کے بعد اور روشنی بھی ہوتی ہے، وہ رب جو کہ غم کے بعد ہمیں خوشی عطا کرتا ہے، جو تنگی کے بعد ہمیں آسانی دیتا ہے، جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھٹکنے کے بعد ہدایت عطا کرتا ہے، جو گناہ گاروں کو معافی کے بعد ان کو بخش دیتا ہے، ندامت کے بعد توبہ اور توبہ کے بعد قبولیت. زندگی میں دکھ کے بعد سکھ ضرور میرے رب نے رکھے ہیں. راستہ کھلا ہے. اٹھیے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اپنی جو زندگی میں نیکیاں کی ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں زندگی میں ضرور کوئی نیکی کی ہے، اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے کہیے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری اس نیکی کے بدلے میں اس عذاب کو ہم سے لے جائیے. ہم میں مزید اور ہمت نہیں ہے ہم اس کو برداشت کریں. اور اللہ کریم سے رو کر گڑ گڑا کر جائے نماز پہ بیٹھ کے دعائیں مانگیے. میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ مجھ سمیت آپ سب سمیت ہم سب کو معاف فرمائے، ہم بھی اپنا رحم و کرم فرمائے. اگین ایک بار پھر کہنا چاہوں گی جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، خدا را سورہ تغابن 28 سے پارے میں ہے، ونس اے ڈے ضرور پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اس دنیا سے ختم کر دے. استغفار کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود سلام بھیج کر ان کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کیجئے. اللہ کریم رحمت للعالمین کے صدقے ضرور انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا اور اس سچویشن سے باہر نکالے گا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ کریم جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجئے. اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی پوری فیملی میں ضرور شیئر کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اور تمام پوری دنیا کے مسلمانوں پہ اور تمام پوری انسانیت پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.